کہیں دیکھ نہ لو کہ جو چادر لائے تھے وہ چادر پھر وہیں پر جا کر کے پہنچ گئی. توجہ کرنا مسلمانوں، یہ دعاؤں کی قبولیت مسجع مخفف ہم وزن کلمات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت تو دل سے دعا کرنے پر ہوتی ہے، خلوص نیت سے ہوتی ہے. مسجع مخفف عبارتوں پر دعاؤں کی قبولیت موقوف نہیں ہے. اب ہر آدمی یہی کر رہا ہے. ایک چادر جب پیش کرنی، پھول کی چادر میں کوئی قید نہیں ہے. پھول کی چادر 1 2 10 20 ہزار 2000 جو چاہو وہ پیش کرو، مگر کپڑے کی چادر میں ایک کی قید ہے. اب توجہ کرو، بجائے چادر کپڑے کی بار بار پیش کرنے کے، اگر سید سالار مسعود غازی کی برکتیں چاہتے ہو، حاضر ہو جاؤ دربار میں، خوشبو پیش کرو، پھول پیش کرو، فاتحہ پڑھو، اور قاضی کے نام پر مدرسہ رضویہ تاج الاسلام میں ایک کمرہ بنوا دو. کسی بچے کو گود لے لو. میرے خاندان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. قاری یابی صاحب، ایک حافظ قرآن کے حفظ کرنے میں کتنا خرچہ لگتا ہے، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اور اس کا ثواب غازی میاں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، خواجہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. عام کے عام گٹھلیوں کے دام یہ سارے ثواب بھی ہو جائے گا، اور علم دین کو فروغ بھی حاصل ہوگا، حفاظ اور قرآن کی خدمت بھی ہوگی، اور آنے والی نسل کی تعمیر بھی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ. اور مانگنے کے لیے یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ پیسہ دے دے. ہر دم دعا کھا لیا اللہ پہ. کبھی دعا کیے یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ روزہ رکھنے والا بنا دے، یا اللہ نیک بنا دے. یا اللہ پیسہ دے دے، خالی پیسہ، خالی پیسہ. حضور مفتی صاحب دعا کر دیجئے. تو دعا کا مطلب سمجھ جائیے. 10 دکان ہے، 10 اور لے لو. 5 مکان ہے، 5 اور لے لو. یہی ہے دعا. کاروبار ہے، ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی اور یہی پیسہ دے دو. قرآن سے سیکھو، اللہ سے مانگو. کیسے؟ سورہ فاتحہ پڑھو. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالم کا رب، الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان رحم والا، مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک. توجہ کیجئے گا، ابھی کچھ مانگے نہیں ہو، اللہ کی حمد بیان کیے، اللہ کی ثنا بیان کیے، اللہ کو رحمان کہے، اللہ کو رحیم کہے، اللہ کو رب العالمین کہے، اللہ کو مالک یوم الدین کہے، اللہ کی عظمت بیان کیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی پہلے عبادت کا تحفہ بارگاہ خدا میں پیش کرو، پھر سلنڈر ہو جاؤ، سلنڈر ہو جاؤ. یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، خود ہی تیرے لیے، بڑائی تیرے لیے، کبریائی تیرے لیے، سب تیری عطا سے ہے. ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے. توجہ کرنا، اب جب اللہ کی حمد بیان کر لیے، جب اللہ کو رب العالمین کہہ لیے، اللہ کو رحمان الرحیم کہہ لیے، اللہ کو مالک یوم الدین کہہ لیے، عبادت کا تحفہ پیش کر لیے، سلنڈر ہوئے، اور اسی کے بارگاہ کرم سے مدد طلب کر رہے ہو. اب اللہ سے ایسے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. سیدھی راہ، ارے زور سے بولو، چلا. اور دیوبندیوں کا ترجمہ ہے سیدھا راہ، سیدھی راہ دکھا. ہم تو سے اب دکھاؤ چلا. یہ روڈ ہے نا سامنے، کہاں گیا ہے؟ یہ سڑک کہاں گئی ہے؟ زور سے بولو، کہاں گئی ہے؟ رسیا، رسیان ہو کہاں گئی ہے؟ رسیا. آپ اس روڈ کو دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے ہو؟ ارے زور سے بول بھائی، آپ دیکھے ہو. جلسے کے بعد اس پہ چلو گے، جا رہے ہو رسیا، تو جب دیکھ رہے ہو تو یہ کہو گے ہم کو رسیا کا راستہ دکھا. ہم تو دیکھ چکے، بلکہ چل رہے ہیں. ہم کہیں گے رسیا کے راستے پر چلا، چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں چلتا رہوں یہاں تک کہ رسیا پہنچ جاؤں. اور جو نہیں دیکھا ہے وہ کہے گا رسیا کا راستہ دکھا.
تو دکھاؤ چلا کا فرق سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ پائے؟ تقریباً اس ترجمے کو بھی 100 سال سے زائد ہو گئے اور اس ترجمے کو بھی 100 سال سے زائد ہو گئے. جس نے ترجمہ لکھا سیدھی راہ دکھا وہ چلا گیا. چٹے بٹے کے لوگ آئے ترجمہ وہی ہے. اب وہ بھی کہہ رہا ہمیں سیدھی راہ دکھا وہ بھی چلا گیا. چٹے بٹے کے لوگ آئے ترجمہ وہی ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب اگر یہ ان خبیثوں کا ترجمہ یہ قیامت تک رہے اور چٹے پٹے آتے رہے ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب مسیح الدین کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے. علامہ عبد المبین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی ابو الحسن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قاری عابد حسین کو آپ کے کمر میں ہاتھ ڈال کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا شاہد رضا رضوی کو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ رشیا اور نصر جی ہے علاقے کا نوجوان کالر پکڑے گا اور کہے گا ابے مردود جب زندگی بھر تو دیکھنے کی تمنا کرے گا تو چلے گا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مناظر اہل سنت. جب زندگی بھر تو دیکھنے کی تمنا کرے گا تو چلے گا کب؟ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چل. لیکن کوئی اپنے راستے کو ٹیڑھا کہتا ہے. بولو وہ اپنے لڑکے کو کانا کہتا ہے. دونوں بازار بند ہے دونوں بازار بند ہے اور چہرہ دیکھو کوئلہ کی یاد تازہ ہوتا ہے. لیکن نام وجہ القمر نام شمس القمر ہے. توجہ کیجئے توجہ کرنا. کوئی کانا نہیں کہتا. آج سب کہتے میرا راستہ سیدھا. دیوبندی کہے میرا راستہ سیدھا, وہابی کہے میرا راستہ سیدھا, مقلد کہے میرا راستہ سیدھا, رافضی کہے میرا راستہ سیدھا, شیعہ کہے میرا راستہ سیدھا, احراری کہے میرا راستہ سیدھا, بہائی کہے میرا راستہ سیدھا, بابائی کہے میرا راستہ سیدھا, مرزائی کہے میرا راستہ سیدھا, خاکساری کہے میرا راستہ سیدھا, مسلم لیگی کہے میرا راستہ سیدھا, اور آج کا صلح کلی کہے بالکل میرا راستہ سیدھا ہے. ہم ہاتھ پہ کھڑا کیے ہوئے ہیں, ایک صلح کلی ادھر رسالہ لکھ رہا, ایک صلح کلی ادھر کتاب لکھ رہا, ایک صلح کلی ادھر قلم اٹھائے, ایک صلح کلی ادھر قلم اٹھائے, سب قلم لے کر کے قلم سے مار کر رہے ہیں. سب کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا میرا راستہ. ارے جس کا بالکل جلیبی کی طرح ہے وہ بھی کہتا میرا راستہ تو بالکل سیدھا ہے. اور اہل سنت کا بھی دعویٰ ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے. آج فیصلہ کر لو منٹوں میں کہ راستہ ہے کس کا سیدھا. میں نے کہا یہ قرآن فیصلہ تیرا چاہیے, راستہ کس کا سیدھا ہے. تو اسی آیت کو آگے پڑھو. اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ سیدھا ہے جس پر اللہ نے انعام و احسان فرمایا ہے. جو منعم علیہم ہے, جس پر اللہ کا انعام ہے, اس کا راستہ سیدھا ہے. اب سوال اس بات کا ہے کہ انعام کس پر ہے. آ گیا علاقے کا ایک 500 بیگھے کا چوتار, کہنے لگا مولانا ایک پورا ریال میرے پاس ہے, 500 بیگھے میرے پاس ہے, 50 دکان پیدائش کے بالکل گھنٹہ گھر میں میرے پاس ہے, اور وہ بمبئی کے وہ صاحب کرلا کا جو گوڈاؤن ہے وہ تو بتایا ہی نہیں ہے, اور آپ کے باندرا کا جو فلیٹ 3 ہے وہ تو شماری ہی نہیں کیا ہے, اور کلکتہ میں بالکل مین ہاوڑا اسٹیشن کے بغل میں وہ جو بڑی والی بلڈنگ ہے, تو اللہ کا انعام میرے اوپر اتنا ہے, اور جس پر اللہ کا انعام ہے اسی کا راستہ سیدھا ہے. لہذا میرا سیدھا سب میرے پیچھے پیچھے چلے. میں نے کہا اے قرآن وہ کون لوگ ہیں جو منعم علیہم ہیں, جن پر اللہ کا انعام ہے. تو کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے, اسے تفسیر الآیت بالحدیث کہا جاتا ہے, اور کبھی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے, اسے تفسیر الآیت بالآیت کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے اس کا راستہ سیدھا ہے. میں نے کہا اے قرآن تو بتا وہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے. اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے, محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے, اللہ کا انعام صدیقین پر ہے, اللہ کا انعام شہداء پر ہے, اللہ کا انعام صالحین پر ہے. کہنا پڑے گا کہ نبیوں کا راستہ سیدھا, صدیقین کا راستہ سیدھا, شہداء کا راستہ سیدھا, صالحین کا راستہ سیدھا. اعلان کرو امام احمد رضا کانفرنس میں صحابہ کا راستہ سیدھا ہے, اہل بیت کا راستہ سیدھا ہے, امام اعظم کا راستہ سیدھا ہے, غوث اعظم کا راستہ
سیدھا ہے, خواجہ غریب نواز کا راستہ سیدھا ہے, مختوم کے چوٹھا کا راستہ سیدھا ہے, صاحب البرکات کا راستہ سیدھا ہے, اعلیٰ حضرت کا راستہ سیدھا ہے, خازان خدا کا راستہ سیدھا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. سمجھے بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ سبحان. یہ بزرگوں کا جو راستہ ہے جو صحابہ سے ہوتا ہوا اب تک آیا ہے, اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. آج مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دو تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, اور کچھ لوگوں تو بالکل دغنے لگتا ہے, دغنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام ہے. یہ سنی مولانا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ مردہ دفن کرنے سے پہلے اگر کوئی ذکر کی نوبت آ جائے تو اعلیٰ حضرت, جلسے میں آئے تو اعلیٰ حضرت. توجہ کیجیے گا, کیا بات ہے. میں ایک جملہ بچانا چاہوں گا. اسلام بزرگوں نے پھیلایا, شہادتیں ہوئیں, تاریخ بالکل بھری ہے, لیکن ان کی تاریخیں گزر جاتی ہیں, عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آیا, اما مسلمان تو مسلمان ہیں, غیر مسلم بھی کہتا ہے اپنی بھاشا میں حسین بابا والا مہینہ آ گیا. بات سمجھنا, گھر گھر حسین, زباں پہ حسین, ممبروں پہ حسین, ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ تم نہیں چڑھتے؟ اس لیے کہ حسین نے بچایا, حسین نے گویا جو پھیلایا اس کا بھی ذکر ضروری ہے, لیکن جو بچایا فطری طور پہ اس کا ذکر ہے, بچانے والے کا ذکر ہو رہا ہے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ہندوستان میں تمام اولیاء کا کرم ہے, سید سلام سے خواجہ غریب نواز تک, اے بہرائچ کے مسلمانوں. لیکن جب اس بر صغیر میں اسلام پہ آنچ لانے کی کوشش کی گئی تو جس نے اسلام و سنیت کو 1000 کتابیں لکھ کر کے بچایا ہے اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہم ہر جگہ امام احمد رضا کا ذکر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن یہ آخر کار خالی گلٹھا بھر اگربتی لے کے ایسے سیوان ٹہرو وہ اسلام بچائے گا؟ ٹہرو کب ٹہرو, مجھے روئے لوٹ لے ہیں. بھیا جیبیا کاٹ لے, اسی چکر میں ہے لال پیر جیب کاٹیں گے, اور جیبیا پہلے کاٹیں گے, ایمان سختی سے ایمان بعد میں اڑا دیں گے. سنو, حفاظت ہوگی کیسے؟ قوانی سے, تمنی سلگانے سے. سن لو میں جو کہہ رہا ہوں, اہل سنت کے مدارس کو مضبوط کرو, علماء کی خدمتیں کرو, ان کی ضرورتیں پوری کر کے انہیں فارغ البال کرو, تاکہ جو جس صلاحیت کا ہے بغیر فکر معاش کے میدان میں آئے اور اسلام و سنیت کا رات و دن کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ. مدرسے کے نام پر مانگو, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. اور اگر جلسہ کرو فلانے شاعر کا بڑا 50,000 ہم دے گئے, وہاں یوٹیوب پر کئی ڈبا کھول اسٹیج پہ آنے سے پہلے ایسے کرتے ہیں. ہم لوگ بھیا تو کچھ نہیں جیسے ہوتے, جتنی روشنی ہے یہ سب بھیا وضو کی روشنی ہے, سبحان اللہ, ایمان کی روشنی ہے. کوئی ڈبا ہم لوگ نہیں کھولتے. توجہ کیجیے گا, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, ان کو بلا لو, ان کو بلا لو. اور بیچارہ
دو تار کان میں لگائے رہتا ہے، دو تار ایسے تار لگائے رہتا ہے، اور وہ گڑبڑ گھوٹالہ والوں کو سنتا رہتا ہے. جب اسٹیج پہ آئے گا اتار دے گا، جو سنا ہے وہی بتا دے گا، جو سنا ہے آ کر وہی سنا دے گا. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا اسرائیلی روایات کیا ہیں، موضوع روایت کیا ہے. اہل سنت کے مابین وہ مقبول روایت ہے کہ نہیں ہے، یا شیعہ کے ہاں مقبول ہے کہ اہل سنت کے ہاں مقبول ہے. اس کی سند کیسی ہے، اس میں غریب کو کچھ پتا نہیں. اس غریب کو اتنا پتا ہے کہ حسین کا نام لے کر سے جھماؤ تاکہ روپیہ زیادہ ملے. یہی چکر ہے اس کا. سن لو، آج کچھ لوگ کہتے ہیں علی کے ذکر سے تم کو چڑھ کیوں ہے. میں نے کہا معاذ اللہ، علی کے ذکر سے جس کو چڑھ ہو وہ سنی کہاں ہے. صحابہ کے ذکر سے چڑھنے والا بھی سنی نہیں، اور اہل بیت کے ذکر سے چڑھنے والا بھی سنی نہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ. تو کہا علی 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 کرتے ہیں تو کہے چڑھتے ہو. میں کہا میں چڑھتا تھوڑی ہوں. علی علی ایک بار نہیں 1000 بار کہا، لیکن ان روایتوں کی روشنی میں کہو جو اہل سنت کے ہاں معتبر ہے. شیعہ کی کہیں روایت سے علی کی تعریف نہ ہوگی، بلکہ مقبول روایتوں سے مولا علی کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مقبول روایت ہے، اب ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقبول کون ہے مقبول کون، اتنا بھی علم نہیں ہے. اچھا چونکہ پیسہ زیادہ ملنے لگا تو علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، عنوان طے کر لیتے ہیں. پروٹوکول یہ رہے گا، کار اتنی رہے گی، جھنڈا اتنا لگے گا، ہے نا، اور نوجوان لڑکے اتنا آئیں گے ہمارے استقبال کے لیے، ہے نا. اور آ کر اپنانے لگتا کچھ جاگ میں کچھ جاگ میں جنما دئیے. ابے جنما دئیے بھائی، اتنا تھا. کہاں کہاں جان دینا ضروری ہے اور کہاں کہاں جان بچانا ضروری ہے. سن لو، کسی کے چکر وکر میں مت آنا. مدرسوں کو مضبوط کرو، علماء پیدا ہوں. تو قاری ابھی صاحب یہ خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ زور سے بولو. کچھ نہیں تھا، آج بہت کچھ ہے. 3 حافظ بھی نکل رہے ہیں. تو ایسے مزدار میں اکیلے چھوڑ دو گے؟ ابھی میں نے کہا آپ لوگوں سے گفتگو ہی قیام گاہ پہ کہ حضرت بہت دیر ہوگی، کیا معاملہ؟ جام تھا راستے میں. لیکن آئے 11 بجے 11:30 بجے آئے. لیکن کہا قاری صاحب کی محبتیں بہت خدمت کر رہے ہیں. قسم پرسی کے عالم میں بھی یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اٹھائے ہے، لہذا اس کی مدد ہونی چاہیے. تو مدرسے کی مدد اور مدرسے کا تعاون ہو کہ نہ ہو؟ ارے زور سے بولو. تو بھائی دیکھیے، ہم تو یہ چاہیں گے جیسے بھی مدد کر سکتے ہو یا 5 منٹ کے اندر آپ مدرسے کی مدد کر دو. جو اللہ تمہیں توفیق دے، جو اللہ توفیق دے. آپ 5 منٹ کے اندر 100 200 500 1000 10,000 5,000 سے جو بھی مدد کر سکتے ہو آپ یہاں پر سامنے لا کر کے رکھ دیجئے. 3 بچے آج ہوئے تاکہ ان بچوں سے اس کی خدمت کی، بچوں کی اس آپ کے رقم سے خدمت کی جائے. ان کے ناشتے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے کتابوں کا انتظام، ان کے رہائش کا انتظام اچھے سے اچھے انتظام کے ساتھ ان کو آرام کے ساتھ رکھا جائے تاکہ کسی طرح انتشار ذہنی کی وہ شکار نہ ہو، بلکہ وہ انہماک کے ساتھ علم کو حاصل کرتے رہیں اور مشغول رہیں علم حاصل کرنے میں. اگر آپ پورے بچے کو اپنے خرچے سے حافظ قرآن نہیں بنا سکتے تو کچھ رقم لگ جائے گی، تو کم از کم حافظ قرآن بنانے میں آپ کا تعاون شامل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام احمد رضا کانفرنس، جامعہ رضویہ تاج الاسلام. ماشاءاللہ. چونکہ
میں یہ جانتا ہوں مدرسہ کو اس گرانی کے دور میں چلانا کتنا مشکل ہے. ابھی حضرت کا ایک مدرسہ یہاں کہیں چلتا ہے, جامعہ تاج الشریعہ. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حال ٹھیک ہے, بس یہی ہے کہ دعا ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ اور کرم فرمائے. جگہ جگہ مدرسوں کو مضبوط کرو, اس لیے کہ یہی مدرسے ہیں کہ جس نے تمہیں حافظ قرآن دیا ہے, قاری قرآن دیا ہے, عالم شریعت دیا ہے. یہی مدرسہ ہے جو آپ یہ دیکھ رہے علماء کی یہ جماعت نورانی نظر آ رہی ہے, یہ مدرسوں ہی کا صدقہ ہے. یہ مدرسوں ہی کے پلے میں پلے اور بڑھے ہوئے لوگ ہیں. مدرسے ہی نے مسجد کا امام دیا ہے, مدرسے ہی نے میدان مناظرہ کا مناظر دیا ہے, مدرسے ہی نے دارالفتہ کا مفتی دیا ہے, مدرسے ہی نے جلسہ گاہ کا خطیب دیا ہے, مدرسے ہی نے یہ علماء پیدا کیے ہیں. لہذا اٹھو اور اٹھ کر کے آؤ, جو آپ سے ہو سکے آپ اپنا تعاون یہاں پر پیش کریں. آج میں نے دیکھا, آپ اٹھو اور اٹھ کر کے یہاں پر یہ جو کچھ مجھے ملا ہے سب خالی آپ صاحب رکھ لو. سبحان اللہ سبحان سب اس کو اللہ. رکھ لیجیے, بس کہیں نہ کہیں وہ بھی لگ جائے, ہے نا, کہیں نہ کہیں وہ بھی لگ جائے. میں یہ چاہوں گا جتنے لوگ بیٹھے ہو, کوئی آدمی ایسا نہ ہو اگر 10 روپیہ وہ لے کر آیا ہے, 10 روپیہ, اور گٹکا اٹکا کھانے سے اگر بچ گیا ہے تو وہ 10 روپیہ بھی لا کر کے یہاں پر رکھ دے, ہے نا. ایک لائن سے اٹھو اور اٹھ کر کے 10 روپیہ 5 روپیہ 100 روپیہ 200 جو اللہ تمہیں توفیق دے وہ آ کر کے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں. اچھا وہ تینوں بچے جو فارغ ہو رہے ہیں وہ کہاں ہیں حضرت؟ یہ بیٹھے, ان کے سرپرست تو آئے ہوں گے نا, ہے کوئی کی نہیں ہے؟ ان بچوں کا کوئی سرپرست ہے؟ آئے ہو تینوں بچوں کے سرپرست آئے. آپ کا اچھا حافظ قرآن بنا آئے اور ہم کو بتائیں میں فلاں کا سرپرست ہوں, میں فلاں کا سرپرست ہوں, میں فلاں کا سرپرست ہوں. آج میرا بچہ, میرا بھائی, میرا بھتیجا, میرا بھانجا حافظ قرآن ہو رہا ہے. اس خوشی میں جس مدرسے میں رہ کر یہ حافظ ہوا ہے اس صاحبان کو اور ہم خوشنما اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ, آئیے جلدی سے آپ آ جائیے, پروگرام آگے بڑھے, جلدی سے آ جائیے اور پھر جا کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے. اور بریلی شریف جو مرکز ہے عشق و محبت, سبحان اللہ. جو شہر عقیدت و محبت ہے, الحمدللہ وہاں کے ذروں سے بھی ہم کو محبت ہے, وہاں اس در کے کانٹوں سے بھی مجھ کو محبت, اس بارگاہ کے ایک ایک کلی سے ہم کو محبت ہے, اس بارگاہ کے ایک ایک بچے سے محبت ہے. الحمدللہ نبی اعلیٰ حضرت, نبی اعلیٰ حضرت اور ایک علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب اللہ جو بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف فرما ہے. کچھ ہی دیر کے بعد آپ ان کے نورانی چہرے کے دیدار سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور اسلام و سنیت کے خدمات کے بے شمار مواقع عطا فرمائے اور ان خدمات جلیلہ عظیمہ رفیعہ کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. آپ ہاں جلدی کیجیے, آ جائیے. بچوں کے سرپرست میں سے کوئی نظر نہیں آیا, کوئی نظر نہیں آیا. کیا بالکل کوئی آیا ہی نہیں ہے کیا؟ کوئی آیا ہی نہیں ہے کیا؟ ارے ان کے بھائی, ان کے والد, باپ یا ان کے چچا, ان کے گھر والے, ہاں شادی ہو گئی ہے تو ہمارے شبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ سسور بھائی وہ بھی حکمت باپی ہی ہوتا ہے, ہاں وہ بھی حکمت باپی ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے. آپ یہاں پیش کر کے اور اپنی جگہ پر بیٹھو. اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے, فضل فرمائے اور اپنے فضل سے سب کو مالا مال فرمائے. یاد رکھنا مسلمانوں, نبی کی محبت اصل ایمان ہے, نبی کی محبت جان ایمان ہے, روح ایمان ہے, اصل ایمان ہے. اور آج کے اس جلسے کا یہی پیغام ہے, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. اب میں چاہوں گا قاری معصوم رضا صاحب نظم اجلاس وہ اگلا پروگرام سنبھالیں
اور اگلا پروگرام پیش کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.